تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کافروں کو بتلا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان کو سناؤ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ قرآن کریم جو ان بچوں نے آج حفظ کیے ہیں، جو یاد کیے ہیں، جو پڑھے ہیں، یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، ان هو الا وحی یوحى۔ یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کی وحی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی۔ کافر شک کر سکتے ہیں کہ وحی کی ہے، لیکن راستے میں کوئی گڑبڑی ہو گئی ہو وحی لانے والے سے، راستے میں انہوں نے گڑبڑی کر دی ہو، کسی کے داب میں آ گیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ یہ نہیں، یہ پڑھواؤ جا کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رد کر رہے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر کے گیا ہے وہ بڑا سخت طاقت والا ہے، اس کو کوئی کسی کی داب کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی کے رعب میں نہیں آتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اس کو سخت طاقت والے نے سکھلایا ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ بھی سخت طاقت والے ہیں۔ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، اس طریقے سے قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالی نے خود مضبوطی اور بڑے ہونے کی گواہی دی ہے اللہ رب العزت نے۔ جب یہ قرآن کریم اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، تو اس کی اہمیت اتنی ہی ہونی چاہیے ہماری نظروں میں، لیکن جب ہم غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بچوں کی طرف، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کے والدین کو، بچوں کے والد صاحب کو، بچوں کے دادا کو، بچوں کے عزیز و اقارب کو، بچوں کے پاس پڑوس کے محلہ کے لوگوں کو، وہ بچے کا پڑھنا اتنا عزیز نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں مکتب میں، آج ہمارے بچوں کا امتحان ہوا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ آج پروگرام بھی ہوگا، باتیں بھی ہوں گی، تو آج اگر ان کے دلوں میں اہمیت ہوتی قرآن کریم کی، جس اہمیت کو اللہ خود بتلا رہا ہے، تو اس اہمیت کے پیش نظر آج وہ مسجد میں موجود ہوتے۔ ان کا مسجد میں نہ آنا، کسی کا بھائی ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کے بڑے ہوں، دادا ہو، ان کا مسجد میں نہ آنا اس بات کی دلیل ہے، اس بات پر شہادت ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن کریم کی عزت نہیں، قرآن کریم کی عظمت نہیں، اور ان بچوں کی بھی ان کے دلوں میں قدر نہیں۔ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کسی کا بچہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے کسی چیز میں فائق ہوتا ہے، دسیوں کو سناتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں میں اتنا نمبر لے آیا، ہمارا بچہ فلاں چیز میں اتنا نمبر لے آیا، فلاں کتاب میں اتنا نمبر لے آیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس چیز کی جس کے بارے میں آپ ان کو بتلا رہے ہیں، لوگوں کو 10 آدمی کو سنا رہے ہیں، ان کی اہمیت ہے، اور ان بچوں کی اور ان بچوں کے قرآن کریم پڑھنے کی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی اہمیت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس سے بڑھ کے دنیا میں کسی کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے عرض کیا کہ ان للہ اہلین فی الناس، بلا شبہ لوگوں میں اللہ کے کچھ
اہل ہیں، اپنے ہیں۔ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے اپنا اہل بنایا، اس کو اپنا آدمی بنایا ہے۔ اہل کس کو کہتے ہیں؟ اہل کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاص لوگوں کو اہل بولا جاتا ہے۔ اور جب کسی کو کوئی دنیا کے اعتبار سے اہل کہہ دے، ہمارا اپنا کہہ دے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں کون کہہ رہا اہل؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہا؟ اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ فِي النَّاسِ، اللہ کے اہل ہیں لوگوں میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل کون ہیں؟ آج اگر ہمیں ایم ایل اے کہہ دے، پردھان منتری کہہ دے یہ میرا خاص آدمی ہے، سرپنچ کہہ دے گاؤں کا میرا خاص آدمی ہے، آدمی پھولے نہیں سماتا ہے۔ 10 آدمی سے بیان کرتا ہے کہ سرپنچ صاحب کہہ رہے تھے، ایم ایل اے صاحب کہہ رہے تھے، ایم پی صاحب کہہ رہے تھے، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے بڑھ کے وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، اللہ کے اہل ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اللہ کے اہل ہیں، یہ نہیں کہہ رہا اللہ کے نبی میرے اہل ہیں، نہیں، اللہ کے اہل ہیں۔ کہا وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں۔ اہل اللہ، یہ اللہ کے اہل ہیں۔ آگے فرمایا وَخَاصَّتُهُ، اور اللہ کے خاص لوگوں میں سے۔ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو آدمی اللہ کا اتنا خاص، اتنا خاص، اتنا خاص کہ اس سے بڑھ کر کسی کے لیے اللہ نے کیا نہیں کہا کہ یہ میرے خاص ہیں، کسی کے لیے نہیں کہا۔ تو میں نے کہا کہ قرآن اتنا عظیم، اتنا عظیم، اتنا عظیم، جس کے بارے میں اللہ نے آپ کو بتلا دیا کہ اس کو ایسے لے کر کے آئے ہیں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچایا ہے۔ اور جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں دی ہے، آخرت میں بھی بشارتیں دی ہے۔ یہ پڑھنے والے قرآن کریم، جو قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، کسی کو نہیں کہا، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے۔ پڑھنے والے کی بھی اہمیت اللہ کے نزدیک، پڑھانے والے کی بھی اہمیت اللہ کے نزدیک۔ اب اگر ہم پڑھنے والے کی اہمیت اپنے دل میں بٹھائیں کہ میرا بیٹا ہے بہت اچھا پڑھ رہا ہے، اور پڑھانے والے کی اہمیت گھٹا دیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ پڑھانے والے کو بھی اتنا ہی عزیز رکھیں جتنا اپنے بچے کو، جس کو میں پڑھنے والا کہہ رہا ہوں، ان کو عزیز رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کا خیال کرتے ہیں سر سے لے کے پیر تک، ان کے پڑھانے والوں کا بھی سر سے لے کے پیر تک خیال کریں گے تو آپ نے حق ادا کیا، ورنہ آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، امام کے پاس پڑھ لے گا، اور آپ نے امام کی قدر نہیں کی، آپ کے دل میں امام سے بغض ہے، آپ کے دل میں امام سے نفرت ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے بچوں میں وہ بات منتقل نہیں ہو سکتی ہے جو ہونی چاہیے۔
امام سے، استاد سے وہ بات منتقل نہیں ہو سکتی ہے جس کی آپ امید لگائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پہلے جو قرآن کو تعلیم دے اس کی اہمیت، پھر اس کے بعد جس نے اس کو سیکھا اس کی اہمیت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا، امام صاحب کی ضرورت کا خیال نہیں کیا، سینے سے نہیں لگایا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے حق ادا نہیں کیا پیشوائی کا، ہم نے اس کو پیشوا بنایا۔ امام کہتے ہیں اس کو جو آگے رہے، سب سے آگے رہے، ہر اعتبار سے آگے، ہر اعتبار سے اس کو ہونا چاہیے، اس کی عزت میں، اس کی حوصلہ افزائی میں، اس کے ساتھ معاملات میں، اس کے ساتھ لین دین میں، اس کے ساتھ عزت و اکرام میں۔ جب تک آپ اتنی اہمیت نہیں دیں گے تو آپ کے بچوں میں وہ بات منتقل نہیں ہو سکتی ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ آج تو کیا ہوتا ہے، امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک موقع پہ میں نے پڑھا، واٹس ایپ کی بھی خبر ہے، کہ ایک دن ایک چٹکلا سمجھو اس کو، چٹکلا یہ ہے کہ لوگ امام کے پیچھے نیت کرتے، کیا کہتے ہیں، پیچھے اس امام کے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف۔ تو اس نے ایک عجیب بات لکھی چٹکلا لکھنے والوں نے کہ مجھے بہت دن سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا امام کے پیچھے کا کیا مطلب ہے، اب سمجھ میں آیا ہے۔ کہا کیا سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے لکھا امام کے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ۔ امام کہاں جا رہا ہے، امام کیا کھا رہا ہے، امام کیا پہن رہا ہے، امام موٹر سائیکل کہاں سے لایا، امام نے یہ کام کہاں سے کیا، شادی میں اتنا خرچ کہاں سے کر دیا، فلاں کیا، امام کے پیچھے پڑ جاؤ۔ بات بہت سمجھ میں آئی، حقیقت بھی ہے۔ آج امام صاحب کے ہر عمل کو دیکھا جاتا ہے، انسان ہے، امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، امام کو بھی شوق ہے موٹر سائیکل پہ گھومنے کا، گاڑی پر گھومنے کا، اور چیزوں میں سہولتی زندگی گزارنے کا، کولر لگانے کا، اے سی لگانے کا، لیکن اگر امام صاحب نے لگا لیا تو وہ امام کے پیچھے نیت نہیں مانتے، امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بات چٹکلے کی لیکن بات حقیقت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اگر آپ امام کی قدر نہیں کریں گے تو اب آپ کے بچوں میں وہ علوم منتقل نہیں ہو سکتے۔ یہ بچے جو آپ کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی نعمت ہے، آخرت میں بھی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من وجبت لهم النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کریم پڑھے اور اس کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے حرام کو حرام سمجھے، مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ اس کو داخل کرے گا جنت میں۔ کس کو؟ قرآن کریم پڑھنے والے کو، قرآن کریم حفظ کرنے والے کو سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ ادخلہ اللہ الجنہ، اور کیا کرے گا؟ میں نے بتایا کہ ان کے والدین کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے جو آج نہیں آئے ہیں ان بچوں کی تقریب میں، ان کے لیے بھی اللہ تحفہ دے رہا ہے، وَشَفَّعَهُ فِي 10 مَّنْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ۔ اس بچے کی ایسے 10 لوگوں کے بارے میں سفارش سنی جائے گی جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ کس کا فائدہ ہوا؟ ماں باپ کا، عزیز و اقارب کا، جو آج ہماری اس محفل میں ناقدری کرتے ہوئے اس محفل کی شریک محفل نہیں ہو سکے۔ میں آئندہ کے لیے یہ بات کہتا ہوں
کہ جب کسی کا بچہ کسی دینی پروگرام میں حصہ لے، ان کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے خود اپنا اور زیادہ وقت دینا چاہیے تاکہ بچوں کا دل رہ جائے، بچوں کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک موقع پر فرمایا، کن عالما، عالم بن جاؤ۔ عالم بننا اتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے، اتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس عالم کی اس دنیا سے لے کر کے آخرت تک ہر وقت ضرورت پڑے گی۔ آپ سب جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں اذان دینے کے لیے کس کو بلاتے ہیں؟ امام صاحب کو، عالم صاحب کو بلاتے کہ نہیں بلاتے؟ اس سے آگے بچوں کا نام رکھنا ہوتا ہے تو کس کو بلاتے ہیں؟ امام صاحب کو۔ ہر موقع پر امام صاحب کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ آگے بڑا ہو گیا بچہ، نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، کس کو بلاتے ہیں؟ امام صاحب کو۔ اور آگے چلیے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں تو کس کو بلاتے ہیں؟ امام صاحب کو۔ امام صاحب کی تو ضرورت ہمیں اور آپ کو کہاں سے؟ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پڑتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، دین کا داعی بنائیں، دین کا رہبر بنائیں، اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ فتنے عجیب عجیب قسم کے چل رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس نئی نسل کی حفاظت نہیں کی، ان کو عالم نہیں بنایا، تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم دہریہ بن جائیں گے، بے دین بن جائیں گے۔ آج ہندوستان کے بھی بچے جو دوسرے ملکوں میں پڑھنے جاتے ہیں، لندن ہے، دوسرے غیر ملکوں میں پڑھنے جاتے ہیں، تو وہاں پڑھنے میں ہائی فائی ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، فلاں ہو گئے، لیکن ساتھ میں وہ دہریہ بن جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مکتب کی تعلیم نہیں دی گئی تھی، اس کو دین کی تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ اگر اس کو دین کی تعلیم دی جاتی تو وہ دہریہ نہ بنتا، اس کو دینی تعلیم دی گئی ہوتی تو دہریہ نہ بنتا، بے دین نہ بنتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دین کی تعلیم بے انتہا ضروری ہے، بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ میں نے ضرورت بتائی کہ بچہ کے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک اتارنے میں کس کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اسی عالم کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرمانا ہے؟ کن عالما، عالم بن جاؤ، او متعلما، یا متعلم بن جاؤ، پڑھنا پڑھانا شروع کر دو آج سے ہی، او مستمعا، یا عالم کی بات سننے والے بن جاؤ، دین کی بات سننے والے بن جاؤ، قرآن و حدیث کی بات سننے والے بن جاؤ۔ آگے فرمایا او محبا، یا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے کہ اگر عالم سے محبت کرو گے تو کل قیامت کے دن یہی علماء تمہیں کام آئیں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی لکھا ہے روایت میں کہ جنت میں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کے سارے عیش و آرام کو حاصل کر لیں گے، تو فرشتوں کی طرف سے یہ بات کہی جائے گی کہ ابھی تمہیں ایک اور انعام ملنے والا ہے، وہ سب انعام سے بڑا ہوگا۔ تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، ارے دنیا کی ساری چیزیں تو ہمیں مل چکی ہیں، اب کیا ملے گی اس سے بڑھ کے؟ تو اس وقت بھی لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے اور پوچھیں گے کہ علماء صاحب، عالم صاحب، امام صاحب بتاؤ اب کیا ملنا باقی رہ گیا ہے؟ علماء بتائیں گے ابھی اصلی چیز اللہ کا دیدار ہے،
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، مر کے چلے جاتے ہیں، ہر آن ہمیں علماء کی، عالم کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس لیے میں نے کیا کہا اللہ کے نبی کی بات، او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، او محبن، محبت تو کرنے والے بن جاؤ، اور آگے کیا فرمایا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچواں مت بن جانا۔ وہ پانچواں کیا ہے؟ وہ پانچواں یہی ہے، عالم سے بغض کرنے والے مت بنو، عالم سے دشمنی کرنے والے مت بنو، عالم کی ناقدری کرنے والے مت بنو۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، میں نے یہ تین باتیں بتلائی۔ سب سے پہلے اس قرآن کریم کی اہمیت، دوسری چیز ان طلباء کی اہمیت، تیسری چیز علماء کرام کی اہمیت۔ ان تینوں باتوں کو ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں اور ہم میں سے ہر ایک یہ لے کے جائے، سوچ کے جائیں، طے کر کے جائیں کہ ہم عالم بنیں گے، عالم نہیں بن سکتے تو اپنے بچوں کو بنائیں گے، تاکہ یہ ہمیں پیدا ہونے سے لے کر کے جنت میں بھی کام آنے والی چیز بنے۔ اور میں آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں کہ میں نے بچوں کو جو ابھی دیکھا ہے جس لباس میں بچیوں کو، اس سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ امام صاحب نے بچوں کو صرف پڑھایا ہی نہیں ہے بلکہ ان کو ان کے لباس پہ بھی لایا ہے، اس لیے کہ لباس کا بھی ایک بہت اثر ہوتا ہے۔ بچیوں کو ان کے لباس پہ لایا ہے، بچیوں سے پردے کے متعلق تقریر بھی سنی، بہت شاندار تقریر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس امام صاحب کو مزید محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان بچوں کو اور ان بچیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دل صاف ستھرا کر کے دین کے لائن میں پروان چڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سب کو عالم، حافظ، دین کا داعی، دین کا رہبر بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن بھائیوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت، تندرستی اور بلندی نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی تندرستی نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔